سيدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول اللہ. آج سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے تعارف کو ہم سماعت کریں گے. نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. تو چونکہ اس صورت میں آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کون سے پھل کو جا کر سک کرنا ہے، کس پھل سے رس نکالنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ تدبیر سکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اسے شہد میں بدلتی ہے. اور اگر آپ کسی پھل کو چکھ کر دیکھیں، کسی پھول کو آپ چکھ کر دیکھیں تو پھول میں جو ہے وہ ذائقے میں کرواہٹ ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پھولوں کے رس کو شہد کی مکھی کے پروسیس کے ذریعے سے گزارتا ہے تو انتہائی میٹھا اور لذیذ بن جاتا ہے. اس سارے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نحل ہے. اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے، آیت نمبر 90 جو ہے اس کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. یہ آیت اکثر خطبے میں بھی ہم سماعت کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے. تو یہ آیت، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کے شر کو ذکر فرما دیا. یعنی یہ انتہائی جامع اور انتہائی منظم یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اتنے سارے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. پھر اسی آیت میں جو اختتامی آیات ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کے آداب اور سلیقے ارشاد فرمائے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اور واعظ کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ دین کے پیغام کو آگے منتقل کیا جائے. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کثرت سے فرمایا، اور ان سے جو بنی نوع انسان کو فوائد ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مفادات بنی نوع انسان کے لیے ان جانوروں میں رکھے، گوشت کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے، ان پر سواری کر کے، اور کاروبار میں ان جانوروں سے جو نفع حاصل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حالت مجبوری میں ہو اور اس کی جان کا خطرہ ہو یا جسم کی کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور کوئی کافر اسے کلمہ کفر بکنے کو کہے، تو اس سورہ مبارکہ میں اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گن پوائنٹ پہ یا زبردستی کوئی کلمہ کفر اگر انسان سے بکواتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے. قرآن نے کہا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور اگر زبان سے اسے کلمات کہنے پڑ جائیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. اور اگر کوئی نہیں کہتا اور اس کلمہ کفر سے اس حالت میں بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور اگر وہ مار دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور آپ جو ہے وہ اس پر استقامت پذیر رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حلال و حرام کا ذکر بھی ارشاد فرمایا، اور ایک تذکرہ بڑا اہم اس صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سکرات کا وقت ہو، روح نکلنے کا وقت ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق و فاجر اور اہل ایمان دونوں کے حالات کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ جب کسی کافر اور فاسق و فاجر کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے. وہ سختی کرتے ہیں اور ان پر یعنی ایسا کڑا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے پھر انہیں للکارتے ہیں کیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نہیں آیا تھا. اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں کہ جن کی زندگی انتہائی تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزری ہو، تو اللہ رب العزت ایمان کی برکت سے وقت آخر اپنی رحمت کی سائے انہیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف سے بشارتیں، اور قرآن نے کہا کہ فرشتے آ کر انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس حسین انداز سے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور ان کے دنیا میں ہی ان کے مقامات انہیں دکھا دیے جاتے ہیں.
تو زندگی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو موت پھر اتنی شاندار ہوگی. یہ ان آیات کا خلاصہ اور مضمون ہے. پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل نام سے ہی ظاہر ہے کہ چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے ہے. اور ویسے تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ جہاں یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، تو الٹیمیٹلی وہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں، تو ان کا تذکرہ یوں شامل ہو جاتا ہے. لیکن خاص طور پر جو اس صورت میں ان کے احوال بیان کیے، جو نشیب و فراز ان پر گزرے اور جو ان کو اللہ نے اعزازات دیے اس کی انہوں نے قدر نہ کی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اور غضب کے مستحق ہوئے، اس کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ اس صورت میں موجود ہے. تو اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیں تو میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ انبیاء کا خاندان ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں. تو حضرت یعقوب کا ایک لقب ہے اسرائیل. تو ان 12 بیٹوں سے جو سلسلہ نسب آگے بڑھا ہے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور حضرت اسحاق کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء بلا مبالغہ اس خاندان میں تشریف لائے ہیں. یعنی حضرت اسحاق کے بعد روئے زمین پر جو بھی نبی تشریف لائے حضرت عیسیٰ تک وہ اسی خاندان میں ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اتنی کثرت سے حضرات انبیاء اس خاندان میں تشریف لائے. تو اس لیے بارہا ان کو اپنے اس نسب و شجرے کی یاد دہانی کروائی گئی کہ تم کتنے عظیم ہو، لیکن انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کیا. اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ حسد بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں اتنا بڑا اعزاز، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا جو ٹائٹل ہے، جو اعزاز ہے، جو منصب ہے، وہ ہمارے خاندان کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں تشریف لائے ہیں اور حضرت اسحاق کے نسب سے آپ تشریف نہیں لائے، بنی اسرائیل میں آپ نہیں ہیں. تو اس حسد کی وجہ سے کہ ہمارا خاندان اتنا عظیم تھا، اتنے انبیاء تشریف لائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ اس حسد کی وجہ سے. حالانکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس رب نے اس خاندان میں اتنے انبیاء بھیجے اسی رب نے نبی پاک علیہ السلام کو اس خاندان میں مبعوث فرمایا. رب کے فیصلے ہیں. اور یہ اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اس خاندان میں کثرت سے انبیاء تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور یوں بھی اس کو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجود مسعود سے پھر اس شجرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و مقام عطا فرمایا. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ کیا شاندار سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے عرصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ، پھر سدرۃ المنتہیٰ سے لامکاں کے اسفار، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا دیدار، پھر رب العالمین کا قاب قوسین کی منزل میں جا کر قرب حاصل کرنا. یہ تمام تفصیل جو ہے وہ ہمیں معراج کے سفر میں ملتی ہے روایات کی روشنی میں. اور پھر اس سورت مبارکہ میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے مقاصد کو خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا. اور ایک اور پیارا تذکرہ اس صورت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عمل کے مقبول ہونے کے درجے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ عمل مقبول کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. تو اس کے 3 درجات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ پہلے ایمان ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس کا مدار ایمان پر ہے. اگر ایمان ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کتنے ہی خیر خواہی کے، ویلفیئر کے، فلاح و بہبود کے کام کرتا رہے، جب تک ایمان نہیں ہے تو وہ نیک اعمال کا ثمرہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، اخروی ثواب سے اور برکات سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو پہلا فرمایا ایمان. دوسرا پھر نیک نیتی، کہ انسان کی نیت اچھی ہو، اس کام کو کرنے میں مقاصد اچھے ہوں، اور اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. کوئی خارجی مقاصد یا دنیاوی فائدے اس نیک کام میں اگر شامل ہو جائیں تو وہ اس نیک اعمال کے ثواب سے اسے محروم کر دیتے ہیں اور اس کی برکات سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور پھر تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ عمل کو اس کے تمام تر حقوق کے ساتھ جو اس کے ضابطے کار ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس عمل کو ادا کرنے کی جو سلیقے ہیں، جو طریقے ہیں، اس کو ہم فراموش کر دیں.
اور جو اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں. خاص طور پر یہ مضمون ہمیں ان آیات میں ملتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف بھی بڑی پیاری صورت ہے. بڑے پیارے پیارے واقعات اور نصیحتیں اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. اور کہف کہتے ہیں غار کو، تو اصحاب کہف کا چونکہ اس میں ذکر ہے ہم سب جانتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف ہے. اس کے نزول کا جو سبب تھا، وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کفار آئے، اور ایسا کئی صورتوں کے نزول اور کئی آیات کے نزول میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ آتے اور یہودی ان کو سوال سکھا کے بھیجتے تھے، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے اور ان کی آسمانی کتاب میں بہت ساری باتیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں اور قرب قیامت کے حوالے سے وہ سب جانتے تھے، اور بہت ساری باتیں ان کی کتابوں میں سابقہ امتوں کی بھی مذکور تھی. تو انہوں نے سکھا کر بھیجا کہ تم جا کر غار والوں کے بارے میں پوچھو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. یہ سوالات ان کے تھے جس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی. اور اسی طرح کا ملتا جلتا سوال انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کیا تھا، جس کا تذکرہ ہم سن چکے. یہ صورت بڑی برکت والی ہے. جس جگہ پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے. حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک موقع پر سورہ کہف پڑھی، اور قریب میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. گھوڑا بدکنے لگا اس کی تلاوت کو سن کر. تو صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آ کر سارا ماجرا عرض کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے ایک نور نمودار ہو رہا تھا، اور یہ گھوڑا اس کو ملاحظہ کر رہا تھا، اور اس نور کی خوشی میں وہ بدک رہا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے انوار کو نازل فرماتا ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے. تو یہ بڑی برکت والی صورت ہے، اور خاص طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اس صورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے، اور آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کے سائے میں رکھتا ہے. اور خاص طور پر جو اس کی ابتدائی 10 آیات ہیں اس کے بارے میں حدیث طیبہ میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں کثرت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے فی زمانہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات عرض کی کہ دجال کا جو ظہور ہے وہ تو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن اس کے اعلی کار ہمیں جو نظر آتے ہیں، اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں، تو آپ نے مجھے حکم فرمایا، نصیحت فرمائی کہ یہ تلقین کرنی چاہیے کہ ہم اس صورت کا ورد خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دجالی فتنوں کے اعلی کار ہیں، سوشل میڈیا ہے اور یہ جتنے خرافات ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہر طرح سے محفوظ فرمائے. پھر جو ہے اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، وہ 7 افراد کہ جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک ظالم بادشاہ جو مذہب عیسائیت پر انہیں عمل کرنے سے روک رہا تھا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار میں پناہ لیتے ہیں، اور 300 سال سے زائد عرصہ وہ اس غار میں گزارتے ہیں. اور پھر قرآن نے بڑا پیارا واقعہ ہے، ہم یہ تعارف سن ہی اس لیے رہے تاکہ قرآن کے مطالعے کا، قرآن کے درس کا، قرآن کے فہم کا ہمیں ذوق پیدا ہو. ظاہر ہے ہر بات مختصر سے وقت میں کی نہیں جا سکتی، لیکن ایک بات میں عرض کروں، قرآن نے اصحاب کہف کی تکریم کیسی ذکر کی ہے. وہ حضرات انبیاء نہیں ہیں، صرف اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جب وہ غار میں پناہ گزیر تھے، قرآن نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار پر سورج کو حکم فرمایا کہ جب وہ گزرے تو تھوڑا سا سرک کر گزرے کہ کہیں ان اہل اللہ کے آرام میں خلل نہ ہو. یہ حضرات اولیاء الزام کا مقام و مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا. اور پھر آگے تفصیلی واقعات ہیں، وہ کس طرح غار سے باہر آتے ہیں، اور پھر 300 سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے، اور پھر پوری رجیم چینج ہو جاتی ہے، نیا بادشاہ آ جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے. پھر ان کا وصال ہوتا ہے، اور اس غار کے پاس ایک مسجد ان کی یادگار میں تعمیر کر دی جاتی ہے. سارا واقعہ قرآن پاک نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. پھر اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا ذکر ہے، اور وہ 3 سوال ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے تھے، اور حضرت خضر نے خلاف معمول 3 کام کیے تھے. اور آپ کو یہ خواہش تھی کہ باطنی علوم میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کروں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تھی. اور پھر 3 واقعات ہوئے کہ آپ نے ایک کشتی کے تختے کو توڑا پہلے، پھر آپ نے ایک بچے کو قتل کیا، اور ایک دیوار کو درست فرمایا. وہ پورا واقعہ قرآن پاک میں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا. پھر آگے چل کر جو اس کا اختتامی حصہ ہے، وہاں جو ہے وہ حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ جو ہے وہ دنیا کے کونوں پر، جس کو ہم ساؤتھ پول یا نارتھ پول کہہ لیں، انتہائی راستوں پر آپ
پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک قوم ملتی ہے جنہوں نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور پھر آپ نے وہاں پہ دیوار کو تعمیر فرمایا، اور وہ دیوار قیامت تک باقی رہے گی، اور قرب قیامت جب یاجوج ماجوج کا باہر ہونا اللہ کو منظور ہوگا تو وہ دیوار کو چاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور باہر تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سوٹنوں کی برکات نصیب فرمائے، اور رب العزت ہمیں قرآن پاک کے مطالعے کا ذوق عطا فرمائے، درس قرآن کے نور سے رب العالمین ہمیں منور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔